حضور عامر الیاس رانا صاحب، اب آپ بتائیے، یہ والا معاملہ تو سن لیا آپ نے. اچھا مالک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ پھر میں عامر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ویری کوئکلی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں مجھے تو ججز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. آج جو کامنٹ تھا اطہر من اللہ صاحب کا کہ ہم بلیک شیپ نہیں، ہم بلیک بمبل بیز ہیں. یہ سپریم کورٹ میں یہ باتیں نہیں ہوتی، ہنسی مذاق نہیں ہے. اگر آپ نے فیصل وافدہ کو بلا لیا ہے کہ جی آپ نے کنٹیمپٹ کی ہے، تو پھر پرائم منسٹر کو بھی آپ یہ نہ کہیں کہ ہم بمبل بیز ہیں. پھر آپ ان سے بھی پوچھیں، لوگوں کی لٹیگیشن کا انتظار نہ کیجیے آپ، کیونکہ اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو رہا تھا سوشل میڈیا پہ بمبل بیز کا، تو وہ بھی بڑا مجھے عجیب کچھ ہو رہا تھا نا. وہ انرجی سے کالا پونڈ ہوتا ہے. ہاں صحیح، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ایز اے چیف ایگزیکٹو بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس لگژری نہیں ہے بیان کی. آپ گورنمنٹ کے ہیڈ کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو پھر پاور ہے اور آبلیگیشن ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلیک شیپ ہیں، پھر آپ کو ان کے خلاف ایکشن لینا آپ پہ لازم ہے. آپ پہ لگژری نہیں ہے بیان دے کے. حضور عامر الیاس رانا صاحب آپ بتائیے، محمد تنگوش ہیں کہ آپ ایک ہی پیمانہ رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. عامر بھائی کہ کیا کدھر جائے گا یہ سارا معاملہ؟ ظاہر ہے کہ ہم نے معاملات کو خراب کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے نا، تو وہیں جائے گا. پھر کوئی کسی کو گرا لے گا، کوئی کسی کو دبا لے گا، کیونکہ سلیکٹو انصاف مل رہا ہے. عام آدمی 2.5 لاکھ سے زیادہ درخواستوں کی صورت میں اعلیٰ عدالتوں سے لے کے اور سول جج تک خار ہو رہا ہے. یہاں پہ صرف بڑے لوگوں کی درخواستیں لگتی ہیں. ابھی جو خاتون بات کر رہی تھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ کیس بڑے آدمی کا تھا. یہاں عام آدمی کو جس طرح عدالتوں میں خار کیا جاتا ہے، تھانوں میں کیا جاتا ہے، اس کے لیے تو ہماری عدلیہ نہیں جاگتی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج عمران خان صاحب کے لیے اطہر من اللہ صاحب نے بہت اچھا کیا کہ جی لائیو کرائیں، لیکن جرنلسٹ ہی گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا تھا نہیں ہو سکتی نواز شریف کی. یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جس منصب پہ بیٹھ کے جس طریقے سے مرضی بات کر لیں. وہاں لاہور ہائی کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں ایک ٹھنی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ ٹریبونلز کے لیے نے آرڈیننس بھی کر دیا، اور اس کے بعد بھی ایک فیصلہ آ چکا ہے، اور وہ ریٹائرڈ ججز لگیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایاز صادق کا کیس بھی جو ٹریبونل کا تھا وہ کسی حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج کے پاس نہیں تھا. 2013 میں قرون اولیٰ کی بات نہیں کر رہا، ابھی حالیہ اس میں تھا. مطلب یہاں جب مزاج میں آئے، آپ دیکھیں 2-2 3-3 درجن ضمانتیں ملی. مطلب آپ ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، اور اس میں ججز ویٹ کرتے تھے، اور آنے والے مقدمات میں بھی اگر کوئی دل میں اور دماغ میں ہے تب بھی ضمانت دے دی گئی. پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، جسٹس سردار طارق مسعود نے، اور اس کو ختم کیا تھا. دیکھیں اس کے اوپر اگر ملک کا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے، اور بالکل ٹھیک بات سپریم کورٹ میں بھی آئی کہ جی اگر ہیں ایسے تو آپ ان کے خلاف ریفرنس بھیجیں، وہ کہتے ہیں ریفرنس دائر کیجیے. پرائم منسٹر کو دیر نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے ایویڈنسز موجود ہیں، اور جو چیف جسٹس نے 100 ججز کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ ہم نے انکوائریاں مار کی ہوئی ہیں، تو اب جب ساری چیزیں شفاف آ رہی ہیں تو ان کو بھی کلیئر کیجیے، نہ 100 ججز چھپائیے، تاکہ جو کلیئر ہیں وہ کلیئر کیجیے. جن کے خلاف کیس ہے پھر ان کی ہیئرنگ جیسے پہلے ہوئی اس کو بھی سماعت کے لیے قبول کریں، اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور لوگوں کے لیے اوپن کر دیں. بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ عدلیہ نیچے سے جو ٹاپ پہ آئی ہے نا، وہ میری اور آپ کی وجہ سے تو نہیں نہ آئی. وہ تو مختلف ادوار میں مسلسل مراد کے ساتھ، قانون کے ضابطوں سے میں ہٹ کے آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے خود اپنی مراد اناؤنس کی. مطلب کوئی کہہ سکتا ہے کہ چیف جسٹس کی گاڑی پہ سی جے لکھنا کس قانون میں ہے مجھے بتا دیں؟ پرائم منسٹر کا، اسپیکر کا، یہ اپنی اپنی ہیرارکی میں لکھ سکتے ہیں جو ان کی باؤنڈریز ہیں. روڈ پہ نہیں لکھ سکتے، لیکن ہمارے ہاں سب لکھتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کسی سے کہ جی میں کون ہوں اور آپ کون ہیں؟ یہ جب سلیکٹیو کام ہوتا ہے پھر یہ لڑائی بڑھتی ہے. اور اچھی بات ہے کہ جو شہباز شریف کے بارے میں آپ سب نے کہے، میں بالکل وہی کہتا ہوں کہ ناپ تول کے بولتے ہیں، سوچ کے بولتے ہیں، رک جاتے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ہے. کل جو انہوں نے بات کی ہے بہت زیادہ یہ ہو رہی تھی کہ جی اگر ان جیسے بندے نے ایک سائیڈ لے لی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہیں. دیکھیں نا، مسلسل یہ بات ہو رہی تھی کہ جی کیا یہ 9 مئی صرف فوج کا ہوا ہے یا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کہ پاکستان کی حکومتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے ایز چیف ایگزیکٹو اسے اون کیا ہے. اس کے ساتھ آپ فارمیشن کمانڈرز کی یہ تیسری کانفرنس ہے 9 مئی کے بعد، جس میں یہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہیں. اور لاسٹ کور کمانڈر کی کانفرنس کے بعد جو ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ آیا تھا وہ اس میں باقاعدہ دہرایا بھی گیا ہے. اور وہ جو امید ظاہر کی گئی ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو فوجی عدالتوں کے بارے میں جو بینچ ہے
اس کا فوراً شروع کام کرانا چاہیے. فیصلے ہوں کہ اگر 82 لوگ وہاں پہ ہیں, بری ہونے ہیں, سزائیں ہونی ہیں. یہ آپ اور ہم سب بات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ مذاق اڑ رہا ہے کہ بھائی یہ کب تک پریس ریلیزیں جاری کرو گے, فیصلہ کرو. اب ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے, عدالتوں کو کرنا چاہیے. تو یہ پاکستان کے چاروں چیف جسٹس ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, سب سے پہلی ذمہ داری ان کے اوپر ہے کہ یہ اپنے ادارے کو ٹھیک کھڑا کر دیں. لوگوں کی انگلیاں بالکل نہیں اٹھیں گی. عام آدمی کو اگر انصاف مل رہا ہے, جوڈیشل ریفارم سے بات کرتے ہیں, لیکن ظاہر اب کرنٹ تناظر میں آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ معاملہ آگے جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا نہیں, اس میں جوڈیشل ریفارمز کہاں سے آگے. ایک منٹ یہ جو مطلب اسلام آباد میں ایک سیشن جج ہوتا تھا, ایک ڈی سی, اور بڑا ٹھیک ٹھاک چلتا تھا. یہاں 8 ہائی کورٹ کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں, 70 جج بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, اور اسلام آباد اکیلا ضلع نہیں سنبھل رہا. یہ کون سا طریقہ کار ہے بھائی؟ یہ ان کے سوچنے کا کام ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا. اچھا, انصاف ہونا چاہیے اور فیصلے ہونے چاہیے. یہاں پہ آئین 63A کے تحت ری رائٹ کیا گیا. کسی نے پوچھا کہ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا, تشریح کرنا کام تھا. یہاں پہ جو ماضی میں وہ جو مثال دے بھی دی گئی, گڈ ٹو سی یو والی منیب بھائی نے دی, تو ٹھیک بات ہے نا. تو وہ ہے نا کہ آپ ایک طرف ایک کرتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں جاؤ بھاگ جاؤ ہائی کورٹ میں جاؤ, ورنہ یہاں سے ہم تمہاری ضمانت کر دیں گے. خواجہ سعد رفیق والے کیس کا فیصلہ پڑھ لینا, جب ضمانت کا دیا انہوں نے. ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. یہ تو ہماری عدلیہ اور ادارے کے حوالے سے بات ہو گئی. اب ذرا